نحمده رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت فرمائی۔ اس میں صرف 3 جملے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے بڑی قیمتی بات ہے۔ اس میں چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک دوسرے کو مومن جو ہے وہ آئینہ مان لے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آئینہ کیوں کہا گیا؟ آئینہ اس لیے کہا گیا کہ بہت سے عیبوں کو بتاتا ہے۔ آئینہ جو ہے سب بہت سے عیبوں کو، داغوں کو، دھبوں کو بتاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا مومن جو ہے آپس میں جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ تو آج کے عنوان ان 2 حدیثوں پر ہوگا۔ ایک تو آئینے کی طرح ہے، مطلب ایک دوسرے کی زندگی ہمارے سامنے، ایک بستی میں، محلے میں، ایک گھر میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ بہت سے چیزیں اس کے بول چال میں، اس کے کام کاج میں، انفرادی اجتماعی جتنے بھی ضروریات زندگی کے ہیں یا عبادت کے طور پر ہیں نظر آتی ہیں۔ تو گویا اس حدیث کو بتا کر اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کی ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر فرمائی کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کی سنورنے کی، سدھرنے کی فکر کرو۔ مجھے کیا لینا ہے، وہ جیسے بھی رہے، جیسے بھی زندگی جائے، وہ کیا بھی کرے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو نظر آ جائے، اس کو عیب نظر آ جائے یا کوئی برائی نظر آ جائے یا عمل میں کوتاہی، کمزوری نظر آ جائے، اس کو متنبہ کرے، اس کو تنبیہ کرے، اس کو محبت سے سمجھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف بنایا پوری دنیا کا کہ یہ جو ہے خیر کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی۔ المؤمن، مومن جو ہے مرآۃ المؤمنین، ایک دوسرے کا آئینہ بھی ہے اور ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور ایک دوسرے سے برائی سے اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے، دوسروں کو بھی بچاتی ہے۔ اب آئینے کے اندر ایسے بہت سے خوبیاں ہیں۔ آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے عیب کو وہ بتاتا ہے، کہاں داغ ہے، کہاں جو ہے گندگی لگی ہوئی ہے چہرے پر، داغ دھبے کو بتاتا ہے۔ تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ صاف کر لیتے ہیں، اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو بتائیں گے، ایک دوسرے کا علاج ہوگا۔ اور جو عمل کر رہا ہے بیچارے کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز غلط پڑھ لیا۔ اب جس کو پتہ ہے اور یہ جو بتانا فرض ہے اس کے اوپر، فرماتے ہیں جب آدمی گناہوں میں ملوث ہو گیا یا کوئی ایسے کام میں ملوث ہو گیا جو جس میں اللہ ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ انجانے میں ہو، جانے میں ہو،
لیکن دوسرا اس بات کو جانتا ہے تو بتانا اس پر فرض ہے، بتانا اس پر فرض ہے، اور اس کے بتانے پر یہ اس کو جو ہے اس پر ٹوٹ پڑنا یا ناراض ہونا یہ بالکل بے جا نہیں۔ اب آئینہ مجھے اور آپ کو عیبوں کو دکھاتا ہے تو کیا ہم ڈنڈا لے کر آئینے کو مارتے ہیں؟ یہ آئینہ میرے عیب کو دکھا رہا ہے، میرے داغ کو دکھا رہا ہے، تو یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے تو ڈنڈا لے کر آئینہ نہیں پھوڑتے، بلکہ احسان اس آئینے کا ہوگا کہ اگر میں آئینہ نہیں دیکھ لیتا تو میرا یہ داغ چہرے پر ایسے لے کر گھومتا میں۔ جو بار بار آئینہ دیکھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آئینے کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئینہ جو ہے وہ احسان مانتے ہیں اس کا کہ بھئی آئینے دیکھنے سے اس پر ناراض نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے۔ جب آدمی آئینے پر ناراض نہیں ہوتا ہے لیکن پھر جو ہے لیکن ایک دوسرا کوئی بات بتا دیا کہ بھئی یہ نماز اس طرح پڑھنی تھی، آپ نے غلط پڑھی، اب اس پر یہ غصہ ہو جائے گا، تو ابھی ابھی کا بچہ ہے، تجھے کیا معلوم، تو بہت سیانہ ہو کر آیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ چیز خلاف عادت ہے۔ انسان میں اور آپ اس دنیا میں آئی ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے مجھے اور آپ کو بنایا ہوا پیدا نہیں کیا۔ ہم بن کر دنیا میں نہیں آئے، چاہے وہ نمازی بن کر نہیں آیا، حاجی بن کر نہیں آیا، عالم بن کر نہیں آیا، جاہل بن کر نہیں آیا۔ جاہل بن کر تو آیا، بالکل صحیح ہے، جاہل تو بن کر آیا ہے وہ، باقی اس کے اندر کوئی کمال ہنر لے کر نہیں آیا، بے خبر اس دنیا میں آیا۔ لیکن اب آنے کے بعد میں اس پر جو ہے ایک محنت کا میدان اس کے سامنے اللہ رکھا، یہ پوری زندگی جو ہے اب اس کو اپنی زندگی کو اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی فکریں بنائے، آخرت کی زندگی کو تیار کرے۔ یہ گویا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا جو ہے کیا ہے بھائی؟ آخرت کی کھیتی ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ الدنیا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوتا ہے وہی کاٹ کر لیتا ہے۔ جاری بو دیا، جوار جو جس کو کہتے ہیں، جو ہی نکالے گا۔ گنا لگا رہا ہے تو پھر گنا ہی اس کو آئے گا، تو جو بوتا ہے وہی اس کو پلٹ کر آتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے میرے اور آپ کی کھیتی ہے، آخرت کا گویا یہ توشہ ہے۔ یہاں مجھے سمیٹ کر ایسے چیزوں کو لے جانا ہے جہاں اللہ خوش ہو جائے، جہاں اللہ خوش ہو جائے۔ تو ایسے نہیں کہ جو چاہے لے کر آ جاؤ، کون سی چیزیں لانی ہیں، کیسے آنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنے سے پہلے اس کے جوابات نبیوں کے ذریعے سے بتا دیا، اس کے جوابات جو ہے نبی کے ذریعے سے بتا دیا، قرآن کے ذریعے سے بتا دیا، اور ماقبل کے جتنے بھی امتیں گزری ہے ان کے حالات بتا دیے۔ قرآن میں کھولتے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات ملیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے حالات ملیں گے، آدم علیہ السلام کے آل و اولاد کے ان کے جو ہے اس موجودہ لوگوں کے تذکرے ملیں گے، ان کے بچوں کے باتیں ملے گی، ہر نبی کے امت کے تذکرے۔ یہ دل جوئی کے لیے اللہ نے بیان نہیں فرمایا، مجھے اور آپ کو اس سے سبق حاصل کر کے میرے آنے والی زندگی کی بنیاد صحیح ہو جائے، میرے آنے والی زندگی کی بنیاد صحیح ہو جائے۔ اس لیے جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ باقی جتنی بھی امتیں گزری ہے ان امتوں کے تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو جو کچھ بھی یہ رہبری اللہ نے نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کیا ہے، اس کے اتنا ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کے لیے بھی جو محنت کا میدان بنا دیا، ایک دوسرے سے جو ہے
ایک دوسرے کے لیے عبرت ہے۔ کیسے ہے؟ میں کسی کو غلط زندگی جیتا ہوا دیکھ کر دل میں خیال کر لیا کہ ایسی زندگی سے اللہ میری حفاظت فرما، میں ایسی زندگی نہیں جینا ہے مجھے۔ جھوٹ کے پاداش میں یا کوئی غلطی کے گناہوں کی وجہ سے وہ جو ہے مار کھا دیا، یا جو ہے جیل خانے میں چلا گیا، یا جو ہے ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، تو پھر آدمی عبرت پکڑتا ہے اس سے، مجھے ایسے کام نہیں کرنا۔ تو گویا وہ اپنے غلط طریقے سے صحیح آدمی اپنا جو ہے صحیح طریقہ اس میں سے لے رہا کہ بھائی جو غلط اس نے کیا ہے یہ غلط مجھ سے نہیں ہونا ہے۔ اور بعض مرتبہ برا ایک آدمی ہے، وہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی میری زندگی کو اچھائی پر مجھے بھی لانا، اچھائی پر مجھے بھی اپنی زندگی کو ڈالنا۔ ماشاءاللہ ان کی زندگی دیکھ کر میں جو ہے ان کی زندگی پر قربان، ایسی زندگی میری زندگی میں آ جائے، ایسے اخلاق میری زندگی میں آ جائے، سچائی امانت داری میری زندگی میں آ جائے۔ کیونکہ آدمی کا مزاج جو ہے ایسا اللہ تعالیٰ سسٹم رکھا ہے، یہ جس ماحول میں رہے گا اس ماحول کے اثرات کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، اپنی زندگی میں لیتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے میرے اور آپ کے بننے کا میدان ہے۔ دوسرے کوئی جتنے بھی ہم دنیا سے عالم سے آئے ہوئے ہیں ان تمام میں کوئی بننے کا چانس نہیں، موقع نہیں۔ اب جتنے بھی منازل مرنے کے بعد میں آئیں گے وہاں بھی موقع نہیں ملے گا۔ چلو بھائی قبر میں تو آرام قیامت تک سوتے ہی رہنا ہے، وہاں ذکر کر لیں گے، وہاں عبادت کر لیں گے، وہاں جو اللہ کو پکاریں گے، نہ وہاں کھانا پینا ہوگا بلکہ وہاں تو اللہ کی عبادت کریں گے، بہت لمبا وقت ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ قیامت تک بھی مردہ قبر میں نماز پڑھ لے گا، آپ کے ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور اس پر جو ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، اس کے توبہ پر اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس کے تسبیحات پر اس کے بلند مقام اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی دنیا میں دیا، یہاں کی ایک اچھی کردار کی زندگی ہو، یا عبادت کی زندگی ہو، یا معاملات والی ہو، یا معاشرت والی ہو، یا اخلاق والی ہو، یا معاملات والی ہو، یہاں کے ایک ایک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بننے کے اور بنانے کے پورے اثرات یہاں موجود ہے۔ اس کے بدلے بھی ملیں گے، بشارتیں بھی ملے گی، بشارتیں بھی ملے گی، اس پر انعامات بھی ملیں گے، کیونکہ یہ کھیتی ہے اسی یہاں پر جو ہے میں جو بوؤں گا وہ مجھے ملے گا۔ یہاں کانٹے بو دیا تو کانٹے میرے حصے میں آئیں گے، پھل فروٹ کے باغات لگا دے تو پھر خوشبو پھول پھل سب ملیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ایک دوسرے کو، میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر بہت سی باتیں سیکھوں گا، مجھے دیکھ کر آپ سے میرے اندر کے بہت سی باتیں آپ کو ملے گی، میرے اندر کی برائیاں پر آپ کی نظر پڑے گی تو کہیں گے کہ بھئی یہ برا ہے، آپ کا دل آپ کو دے گا سبق، بھئی یہ کام تو نہیں کرنا۔ اگر آپ کے اندر کی اچھی باتیں میں نے دیکھ لیا تو میرا دل مجھ کو پکار کر کہے گا کہ یہ باتیں اس کے اندر میں نے بہت اچھی دیکھی ہے، مجھے یہ آدمی پسند آ گیا، اسی زندگی مجھے پسند آ گئی۔ بہت سی لوگ ہیں اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں وہ ایسے نہیں داخل ہو رہے ہیں۔ آج پوری دنیا ڈری ہوئی ہے، دن بہ دن جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کو کوئی ڈنڈا مار کر نہیں لا رہا ہے، ان کو سمجھا کر نہیں لا رہا ہے، بلکہ وہ دور سے مومن کو مسلمان کو دیکھ رہے ہیں تو پھر جو ہے ان کے اندر خود ان کا دل ان کو زمین اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ بھئی یہ زندگی صحیح ہے، جو میں جی رہا ہوں یہ زندگی غلط ہے نا۔ بہت سے ایسے واقعات آپ سنتے ہیں، سنے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد جو ہے وہ 99 قتل کر کے بلکہ 100 پورے قتل کر کے اپنے آپ کو بنانے کے لیے نکلا ہے۔ کس نے بھیجا اس کو؟ اس نے دیکھا ماحول کو، باتوں کو سنا، بھئی مرنے کے بعد میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد میں اس کا جو میں نے جی کر زندگی جا رہا ہوں اس پر کیا وبال ہوگا، کیا پکڑ ہوگی، اچھے کام کرنے پر کیا نعمت ہوگی، کیا بشارتیں ہوگی، ان باتوں کو جانا تو پھر اس کا دل اس کو جھنجھوڑا۔ تو 100 پورے قتل کیا ہے،
تیرا کیا ہوگا؟ تو اندر سے ہو کٹی. پھر پوچھتے پوچھتے جو ہے اس کو ایک راستہ مل گیا. پھر وہ اپنے آپ کو بننے کے لیے کوشش کیا، ابھی کیا نہیں. اس کوشش کرنے کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 قتل کرنے والے قاتل کو معاف فرما کر جنت دیتے ہیں. تو میں اور آپ 100 تو قتل نہیں کیے، میں اور آپ 100 کو تو قتل نہیں کیے. ہماری ضمیر تو اتنے نرم ہے، بلی اگر مرتی ہوئی دیکھے تو ہمارے ضمیر کانپ اٹھتے ہیں. تو جب ایسا مسئلہ ہو، اللہ رحم نہیں کھائیں گے؟ اللہ ضرور رحم کھائیں گے. لیکن ہم ارادے نہیں کرتے، ایک دوسرے کے بننے کے ارادے نہیں کرتے. ایک دوسرے کی جو ہے برائی دیکھے تو اس پر تنبیہ یا محبت اس کو سمجھاتے نہیں. کیا کرتے ہیں کہ بھائی سمجھاؤں گا تو مجھے ڈانٹے گا، وہ اس کو برا لگے گا. اللہ رسول کے معاملے میں بتانے میں نہ ملامت کی پرواہ کرنا ہے، نہ غصے کی پرواہ کرنا ہے. بھائی میرے اور آپ کے نبی جو ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. بدن پر جو ہے اوجھ گندگی ذبح کر کے، اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجھ جو وجڑی جس کو کہتے ہیں، اس کے غلاظت پیٹ میں اندر کا لا کر آپ کے نماز کے حالت میں آپ کے بدن پر ڈالا جا رہا ہے. آپ کو رسی باندھ کر مکے کے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کے راستوں پر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ آپ نے حق بات لوگوں کو بتائی تو تمام قوم آپ کے خلاف ہو گئی. خلاف ہونے پر کام چھوڑا آپ نے. اگر اس وقت نبی کام چھوڑ جاتے تو آج ہم سب مندروں میں ہوتے، آج سب ہماری زندگیاں ایک دوسرے پر کاٹ کھانے والے ہوتے. ہم جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیتے، جنگل کے جانور بھی پیچھے رہ جاتے. اس لیے آج بھی پیچھے ہے وہ. دلیل اس بات کی یہ ہے، آج یہ قوم دوسرے قوم پر جماعت کے ساتھ لڑتی ہے، جماعت کی شکل میں لڑتی ہے. ایک ملک دوسرے ملک پر جماعت کی شکل میں. لیکن آپ نے کبھی جنگل کے جانوروں میں یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ایک دوسرے کے ایک جنگل کے جانور دوسرے جنگل پر تمام مل کر حملہ کیا ہو. لیکن انسان کرتا ہے. تو یہ فطرتی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ فطرتی ضرورت ترسیم کا آپ مارو نہیں، مار کھاؤ. مار کھانا بھی یہ بزدلی ہے، مار کھانا بھی بزدلی ہے. ہم صبر کرو، قرآن میں صبر کا بہت لفظ سنا ہے. صبر کرو، بھائی صبر کرنا کس پر ہے؟ صبر کا کیا معنی ہے؟ غلط پر، گناہ پر صبر نہیں ہے، وہ تو وبال ہے. اور اس پر جو ہے صبر کرنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس پر خود پکڑ آئے گی. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر وبال بھیجا، عذاب بھیجا. تو فرشتے جب آئے دیکھا کہ ایک بزرگ تسبیح لے کر اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو یہ فرشتوں کو تعجب ہوا. حدیث میں تو یوں آتا ہے ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اللہ اس پر عذاب روک لیتے ہیں. یہاں تو اللہ کو پکارنے والا موجود ہے، پھر اللہ نے فرشتوں کو کیوں بھیج دیا؟ پھر وہ اللہ سے، اے اللہ تیرا ایک نیک بندہ تجھے پکار رہا ہے. تو اللہ نے کہا وہیں سے شروع کرنا. کہاں سے شروع کرنا؟ وہیں سے شروع کرنا جو اللہ اللہ کہہ رہا. تعجب فرشتوں کو. کیوں؟ کہا کہ اس نے اس بات پر صبر کر لیا کہ بھئی لوگ کیا کرتے، کیا کہیں گے، تو وہ الٹا مجھے سنائیں گے، گالی دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے. تو سیانہ ہو گیا، تو ڈیڑھ پنڈت ہے، تو یہ اس طرح تانے مجھے کیا سننا ہے، مجھے نہیں بتانا. میرے حال پر میں اچھا ہوں، باقی بھاڑ میں جائیں. اس جملے، اس سوچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عذاب کی شروعات کی اس بزرگ سے شروعات کی. تو گویا جو ہے یہ میرے اور آپ پر اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، فرض عطا فرمایا. جو بات صحیح دین اور رسول، اللہ اور رسول کی بات جو مجھ تک پہنچے وہ دوسروں تک پہنچانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ آنن فانن میں ہوتی ہے، بہت جلدی اثر کرتی ہے. اب وہی بات جو ہے میں کہوں
کہتا رہوں یاد کر لوں وہ اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں پریکٹیکل میں جو ہے جلدی آدمی اس میں سیکھ جاتا ہے، جلدی اس چیز کو قیاس کر لیتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کیا انسان سے بڑھ کر ہے؟ اللہ نے کیا انسان سے بڑھ کر اس کو مقام دے دیا؟ نبی نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو آئینہ اس لیے کہا گیا کہ آئینہ کبھی آپ وہ جو ہے نا امید بھی نہیں ہونا، ایسا نہیں بھائی میری بات نہیں سن رہا، میں بتا دیا نماز اس کی غلط ہے۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں نماز پڑھتے جو ہے دونوں پیر پیچھے سے اٹھاتے ہیں، سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کی حالت میں دونوں پیر اس طرح رکھے رہتے ہیں، دونوں پیر اٹھاتے ہیں، اس طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل بہت مرتبہ جو ہے دیکھنے پر بتا دیتے ہیں، عالم بتا دیا تو بعض مرتبہ دل میں ناراض ہو جاتا ہے لیکن اوپر سے ہاں کہہ دیتا ہے، لیکن کوئی دوسرا بتا دیا اس پر جو غصہ ہو جاتا ہے۔ غصہ ہونا کوئی عقل مندی بات نہیں، اس پر تو احسان ہونا چاہیے کہ بھائی میں زندگی بھر کے نمازیں جو ہے اس طرح پڑھا ہوں، اللہ معاف کرے ایک بھی قبول نہیں ہوئی، آپ کے بتانے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کے بعد میں میری نمازیں صحیح ہوگی۔ محسن ہو گیا نہیں، میری زندگی بھر کے نمازیں بیکار گئی، لیکن آپ جو ہے وہ مسئلہ بتا کر میری نماز کو صحیح کیا، وہ میرے لیے محسن بن گیا، اس پر ناراض ہونے کا کیا بات ہے؟ ہاں، بولنے کا انداز الگ ہونا چاہیے، نہ غصے سے بولنا چاہیے، نہ الفاظ ایسے غلط اور رف یوز کرنا چاہیے کہ اس کے دل آزاری ہو، دل کو تکلیف پہنچ جائے۔ دین میں یوں فرمایا نرمی کے ساتھ بتاؤ۔ فرعون جو ہے دینداروں کو قتل کر رہا ہے، دیندار لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دعوت پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم جاؤ تو فرعون کو دعوت نرمی کے ساتھ دینا، جو ہے ایک دم نرمی کے ساتھ اس کو دعوت دینا، حالانکہ وہ نرمی کے قابل نہیں تھا، تو اس کو قتل کرنے، اس کو تو نہ سننے پر ڈنڈے مارے تو کوئی کم نہیں، لیکن ایک اصول اللہ نے بنائے نرمی کے ساتھ بتانا، اور جو ہے اور اس کے بننے سدھرنے نہ سدھرنے پر کوئی ناراض بھی نہیں، نا امیدی بھی نہیں۔ میں کوئی داغ لے کر آئینے کے پاس جاؤں، پھر وہاں سے نکل جاؤں، پھر جاؤں، 1000 مرتبہ جاؤں گا تو آئینہ میرے داغ کو مجھے بتائے گا، کبھی تھک کر وہ چھوڑے گا نہیں کہ بتانا بند کر، بھائی یہ تو سدھرنے والا ہے نہیں، چلو اس کو داغ دکھا کر کیا فائدہ، اس کو دکھانا نہیں، ایسا ہے بھائی یہ کوئی آئینہ، 1000 مرتبہ جاؤ گے وہ داغ آپ کو بتائے گا، کبھی تھکے گا بھی نہیں، نا امید بھی نہیں ہوگا۔ تو مومن ایسا ہونا چاہیے، آدمی سدھرے نہ سدھرے اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن بتانا تیرے پر فرض اللہ نے کیا ہے، تجھے بتانا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے اب بتانے والا اسی کو بتانا ہے، جس کے اندر عیب ہے اسی کو بتانا ہے، اور آئینہ اسی کو بتاتا ہے جس کے اندر عیب ہے۔ آئینے کے سامنے عیب دار کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو عیب کو دکھائے گا، دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے گا تو اس کا عیب اس کو نہیں بتائے گا، اسی کا عیب اس کو بتائے گا۔ تو گویا جس کی اصلاح کرنی ہے اسی کو اس بات کو بتانا ہے، دوسروں کے پاس سے بولنا نہیں، بھائی مولانا تو ایسے ہے، یوں کیا ہوں کیا پورا، بس میں مثال میرے دے رہا ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کہتا ماشاءاللہ، میں تو محبت عادی سی توقع رکھتا ہوں آپ سے، لیکن ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، فلانے نے جو ہے آپ کا نام لوں گا تو ناراض ہو جائیں گے آپ، اس لیے میں نے اپنا نام لے لیا۔ تو یہ جو ہے آدمی جب دوسروں کے سامنے بتائے گا تو ناراض ہوگا، حق تو یہ تھا اس کو خود بتائے، اور بتانے پر اس کے سدھرنے نہ سدھرنے پر کوئی جو ہے امید نہ رکھے، بتانا تیرا فرض ہے، بتا دے، اب سدھارنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو ہے چھوٹے بچے تھے، ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، وضو غلط کیا انہوں نے، دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ حضرت جو ہے وضو غلط کیا انہوں نے، اب اس کو ہم چھوٹے ہو کر جا کے بتائیں گے تو غلط ہوگا، بے ادبی ہوگی، ان کو برا لگے گا میں اتنا بڑا ہو کر غلط جو ہے وضو کیا، چھوٹے بچے مجھے سمجھا رہے ہیں، یہ بے ادبی ہوگی۔ تو کیا اسی ترتیب ہوگی کہ ان کو بات بھی سمجھ میں آ جائے، ان کو برا بھی نہ لگے، کیسی فراست ہے۔ کہا کہ دونوں نے مشورہ کیا ہم دونوں وضو بتائیں گے ان کو جا کر، تو جا کر کہا کہ حضرت یہ وضو کرتے ہیں، یہ اس کی صحیح وضو ہے یا میرا صحیح وضو ہے، آپ دیکھ کر فیصلہ کرو۔ اب دونوں نے وضو کر کے دکھائے،
تو بزرگ ان کے وضو دیکھ کر کہا کہ بھائی تم دونوں صحیح ہو، میں غلط ہوں، تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط ہے، تمہارے دو وضو دیکھ کر میری اصلاح ہو گئی۔ یہ ادب ہے، بتا دیا، بات بتانا تھا، ان کو وضو کے مسئلے معلوم تھے، لیکن جا کر بھائی تجھے وضو نہیں آتا، تو کیسے وضو کرا، سمجھ میں آتا نہیں آتا، بڑا ہو گیا، لگے گی نا اس پر، وہ تو تمہارا وضو تو چھوڑو، تمہاری نماز بھی چھوڑ دے گا، بھائی گئے تو جہنم میں جاتا ہوں، تو جا بھائی جا، بہت اللہ والا ہے، ایسا ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے انہوں نے کیسے راستے کو اختیار کر لیا، کہا کہ حضرت ہم وضو کرتے ہیں، یہ بھی کرے گا، میں بھی کروں گا، کس کا وضو صحیح آپ بتا دینا۔ وہ اس کی خود غلطیاں مانیں گے، بھائی میرا وضو غلط تھا، میرا ہی وضو غلط تھا، وہ نہیں بتائے گا تو دل میں تو ضرور ٹھان لے گا کہ میں غلط ہوں۔ تو یہ بتانے کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ تو آئینہ یہی کام کرتا ہے، آئینہ جو ہے وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے، اور جو ہے کسی کو بتانا ہے اسی کو بتائے گا، دوسرے کو نہیں بتائے گا، اور جس کے عیب ہیں اسی کو بتانا ہے، دوسرے کو نہیں بتانا ہے۔ اور جو ہے بتانے کے بعد میں اصلاح کرنا نہیں کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور نہ بتانے پر ذمہ داری میرے پر کل قیامت کے دن ہوگا، تیرے سامنے یہ اتنا ہوتا رہا، تیرے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن تو نے کبھی جو ہے اس پر آنکھ نہیں موند لی، آنکھ موند لی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو پکڑ ہوگی۔ تو ایمان کی آخری درجہ یہ ہے، ایمان کا آخری 3 شعبے ہیں ایمان کے۔ ایک تو وہ ہے جو بھئی آپ کی طاقت ہو تو بول کر روکنے کی روکو، یا آپ کی طاقت ہو ہاتھ سے روکنے کی تو روکو۔ آخری درجے کی طاقت یہ ہے کہ اگر تمہاری طاقت بولنے کی بھی نہیں ہے، نہیں بول سکتا اس کو میں، یا ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، وہ مجھ سے بھی طاقتور ہے، کھینچ کر مجھے ہی لگائے گا، تو دل میں اس کو برا سمجھو، اس نے کیا یہ غلط کیا، اس نے یہ کام جو کیا یہ غلط کیا، تو ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد میں کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جو ہے آئینہ بتا کر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ بھئی ایک دوسرے کی غلطیوں کو ظاہر کرے، اسی کے سامنے سے اس کا ازالہ کرے، اس کو دور کرے۔ نماز غلط پڑھ رہا تھا، یا جو ہے غلط زندگی جی رہا تھا، غلط طریقے سے کما رہا تھا، تو بھئی اس کو راستے بتا دے تو پھر وہ صحیح کر لے گا، وہ محسن سمجھے گا، بھئی انہوں نے بتایا۔ بہت سے ایسے آج ہے نہیں، پوری دنیا میں کوئی ایسی بستی خالی نہیں ہے، آج لوگ آگ بتانے پر ان کی زندگیوں میں اچھائی آ گئی، نمازی آ گئی، اچھے اخلاق آ گئے، سچائی آ گئی، امانت داری آ گئی، ایمان والے حلیہ آ گیا، یہ سب کچھ بتانے پر آ گیا۔ کوئی فیکٹری نہیں تھا، اس کو جا کر پھینک دیا وہاں، پھر یہ جو ہے جبہ پیجامہ پہن کر واپس آ گیا، پھر یہ جا کر جو ہے فیکٹری میں جھونک دیا، پھر یہ داڑھی گیڑھی کے ساتھ آ گیا۔ ایسی کوئی مشین نہیں ہے، ایک دوسرے کے بتانے پر ہی یہ سب ماحول بنا۔ تو ایک دوسرے پر بتانے سے ماحول بنتا ہے، خاموش ہونے پر ماحول بگڑ جاتا ہے، خاموش ہونے پر ماحول بگڑ جاتا ہے۔ صرف انسانوں میں نہیں، زمینوں میں بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ محنت کرنے پر وہ زمین جو ہے گلے گلزار بن جاتی ہے، محنت کے چھوڑنے پر وہ کیا ہوگا، پتریلی زمین ہو جاتی ہے، پہاڑ بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا آئینہ بتا کر کہا ہم ایک دوسرے کے آئینہ بنے، تاکہ وہ اگر میرے عیب کو بتا دے اس پر بزن بھی نہ ہو، غصہ بھی نہ ہو، تو اپنی اصلاح کر لے، واقعی میں میرے اندر یہ عیب ہے، مجھ کو دور کرنا ہوگا۔ ایسے بہت سی واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے خیر کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔